بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کرتے ہیں شرح صدر، اس کا کیا مطلب ہے۔ قرآن پاک میں کئی جگہ پر یہ آتا ہے، الم نشرح لک صدرک، کیا ہم نے نہیں کھولا اے نبی، کیا ہم نے نہیں کھولا آپ کا سینہ آپ کے لیے۔ یعنی لفظی مطلب تو یہی ہے کہ سینے کا کھلنا۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، تو اس کے آغاز میں جو ہے رب اشرح لی صدری، اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اس کا سیاق و سباق یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ آپ جاؤ اور جا کر فرعون کو تبلیغ کرو۔ تو یہ ساتھ ہی یہ بھی بتایا تھا کہ وہاں پر آرام سے اس سے بات کرنی ہے، مطلب اچھے انداز میں اس سے بات کرنی ہے، اور اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہ اے اللہ میرا سینہ کھول دے۔ اصل میں یہ شرح صدر، سینہ کھولنے سے مراد یہ ہے کہ ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہو جائے، ہم خود اس کے بارے میں جان لیں کہ کیا بات کرنی ہے۔ جب ہمارا کانسیپٹ کلیئر ہوگا تو اگلے کو بات کی سمجھ آئے گی۔ بینگ اے ٹیچر میں نے یہ بات نوٹ کی ہے کہ جب تک ہمارا اپنا مفہوم کسی کے بارے میں، کسی چیز کے بارے میں کلیئر نہیں ہوتا تو ہم آگے ٹرانسفر نہیں کر سکتے۔ بچے جو ہیں ان کو جتنا مرضی آپ بتاتے جائیں، وہ ان کا کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا جب ٹیچر کا خود کانسیپٹ کلیئر نہ ہو۔ جتنے بھی ٹیچرز ہیں وہ اس بات کو جانتے ہیں۔ تو کانسیپٹ کلیئر ہونا جو ہے یہی چیز ہے شرح صدر۔ تو مطلب یہ کہ انڈرسٹینڈنگ ہونا، کنسیپشن، اچھا کنسیپٹ کلیئر ہونا ہمارا، اس کے بارے میں پرسیپشن، کمپریہنشن، یہ مختلف الفاظ ہیں جو ہم استعمال کر سکتے ہیں۔ تو اگر ہمارا اپنا کلیئر ہوگا، اسی لیے جتنے بھی مبلغین ہیں، علماء اکرام ہیں، اساتذہ ہیں، جو معاشرے کو راہ دکھاتے ہیں، روشنی کی طرف لے کر چلتے ہیں، وہ جو لوگ ہیں ان کا اپنا کانسیپٹ کلیئر ہونا چاہیے، اور وہ جو ہے اس کے بارے میں اچھی طرح جانتے ہیں۔ روشنی میں نے اس لیے کہا، یہ اللہ تعالیٰ نے ہی قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ہے کہ سورہ انعام کی آیت نمبر 125 میں ہے کہ پس اللہ تعالیٰ جس کے لیے ہدایت کا ارادہ کرتا ہے اس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دیتا ہے، دین اسلام کے لیے، اس کو دین اسلام کی کنسیپٹ جو ہے وہ کلیئر ہو جاتا ہے۔ اور مختلف جگہوں پر دین اسلام کی جو تشریح کی گئی ہے وہ میں نے بار بار بتائی ہے کہ اس میں ایک ہی پارٹ نہیں ہے، معاد اور عبادات ہی نہیں ہے، ساتھ معاش اور معاملات بھی اس میں ساتھ شامل ہے۔ بلکہ کئی آیات ایسی بھی ہیں جن میں یہ دونوں اکٹھا ہی دونوں کا ذکر ہے۔ بلکہ سورہ بالغ نے جو بات کی ہے اس میں یہی ہے کہ 3 پارٹ جو ہیں وہ معاد کے بارے میں، 3 پارٹ معاش کے بارے میں۔ اسی طرح سورہ بقرہ کی آیت نمبر 177 اگر آپ دیکھیں تو اس میں بھی معاش اور معاد دونوں اکٹھے ہی ہیں۔ یعنی جس میں خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے، جتنی بھی یاد ہیں خرچ کرنے کے بارے میں ہے، ایمان کے بارے میں، ایمان جو ہے وہ معاد ہے، اور جہاں پہ خرچ کرنے کا ذکر آتا ہے وہ معاش ہے، اور خرچ اسی وقت ہوگا نا جب معاش بہتر ہوگا۔ بلکہ یہاں تک بات کہی ہے کہ اگر آپ کا معاش صحیح نہیں ہے تو آپ کی عبادت قبولیت کا درجہ حاصل نہیں کر سکتی۔ چلیں یہ تو بائی دا وے بات آ گئی۔ تو سورہ زمر میں بھی آیت نمبر 22 میں بھی یہ بات آئی ہے کہ کیا اللہ جس کا سینہ اسلام کے لیے کھول دے تو وہ اپنے رب کی طرف سے نور پر ہوتا ہے، روشنی پر، یعنی روشنی پر ہوتا ہے، راہ ہدایت پر ہوتا ہے۔ یہ باتیں جو ہیں وہ موجود ہیں۔ تو اس لحاظ سے کوشش کرنی چاہیے ہم لوگوں کو، جتنے بھی ہم دوسروں کو گائیڈ کرنا چاہتے ہیں، جو علماء کرام ہیں، جو جمعۃ المبارک میں لوگوں کو ہدایت کی باتیں بتاتے ہیں، جو اساتذہ جو ہیں وہ لوگوں کو دین مطلب مختلف ہنر سیکھنے کی بات بتاتے ہیں، تو یہ ہنر سیکھنا جو ہے تو وہ یہ باتیں جو ہیں ان کا سینہ اس کے لیے پہلے کھلا ہوگا، یعنی ان کا کنسیپٹ کلیئر ہوگا، تو وہ اگلی بات اپنی جو ہے وہ دوسروں تک پہنچانے میں ان کو آسانی ہوگی۔ بلکہ کنسیپٹ اپنا کلیئر ہوگا تو بچے جو ہیں وہ سمجھ سکیں گے۔ تو اس لحاظ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہمارا سینہ جو ہے وہ دین اسلام کے لیے کھول دے،
اور ہمیں کانسیپٹ کلیئر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جتنے بھی مبلغین ہیں وہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا جو ہے وہ پڑھ سکتے ہیں، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بلکہ جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ بھی اپنا کانسیپٹ کلیئر کرنے کے لیے وہ یہ دعا جو ہے وہ زیادہ سے زیادہ اس کا گرد کریں، مطلب ہر نماز کے بعد 11 بار پڑھ لیں۔ جب نماز پڑھیں تو جب یہ پڑھیں گے تو اس سے آپ کو فائدہ ہوگا، اللہ تعالیٰ برکت دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہدایت کا راستہ ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے لیے راستہ جو ہے وہ آسان فرمائے۔ آمین۔ شکریہ۔